السلام علیکم۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یونیورسٹی آف جموں اینڈ کشمیر کی اگر آپ نے ماسٹرز بی ایس لیول پہ یا کسی بھی ایم فل یا کسی ہائر ایجوکیشن لیول پہ اگر آپ نے اپنے پیپرز یعنی کہ آنسر بک کی ری چیکنگ کروانی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا پروسیجر کیا ہے اور اس کی فی پیسے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے یا مینولی اپلائی کرنا ہے، آج ہم اس چیز پہ جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ ہم سارا طریقہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ ایگزام کنٹرولر کو جو ہے وہ اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پر آنسر بک یعنی کہ پر پیپر کی جو ہے وہ ری چیکنگ فیس جو ہے وہ کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے چینل پہ جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ پاکستان کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، یونیورسٹیز ہیں، بورڈز ہیں، ان کے ریلیٹڈ یہاں پہ ہر قسم کی انفارمیشن موجود ہے۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر قسم کی پاکستان کی یونیورسٹیز، بورڈز اور ہر طرح کی جو ہے وہ انفارمیشن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملتی رہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اب چلتے ہیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اپلیکیشن کو پروسیڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے آپ نے گوگل پہ آ کے جو ہے وہ اے جے کی یونیورسٹی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور سامنے یہ انٹرفیس اوپن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس فرسٹ والے انٹرفیس پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے نیو انٹرفیس اوپن ہو جائے گا جو آفیشیل پیج ہے یونیورسٹی آف جموں اینڈ کشمیر کا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں آن لائن پورٹل پہ آپ کو جو ہے بہت سارے آپشن نظر آ رہے ہیں جس میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آن لائن چلان اینڈ اپلیکیشن فارمس، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے اپلیکیشن کا چلان جنریٹ کرنا پڑے گا، یعنی کہ جس بھی کیٹیگری کی اب ہم نے ری چیکنگ کی فی سبمٹ کروانی ہے تو اس کے لیے ری چیکنگ کے لیے ری چیکنگ کا چلان جنریٹ کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اپنی جو ڈاکومنٹس کے حساب سے آپ کا نام ہے وہ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اپنا سی این آئی سی جو بھی آپ کا بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لکھ لیں، ٹھیک ہے، اور اپنا رجسٹریشن نمبر جو آپ کی یونیورسٹی سے یا جو آپ کا نمبر ہے جو یونیورسٹی سے آپ کو الاٹ ہوا ہے وہ آپ انٹر کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے یہاں پہ آپ چلان کی ٹائپ سلیکٹ کر لیں کیونکہ ہم نے ری چیکنگ کے لیے جو ہے اپلیکیشن دینی ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ ری چیکنگ کی کیٹیگری جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ری چیکنگ کی کیٹیگری کہاں پہ آ رہی ہے۔ تو جیسے آپ ری چیکنگ کی جو ہے وہ کیٹیگری سلیکٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی اماؤنٹ خود ہی یہاں پہ فل اپ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی کہ ایک پیپر ایک آنسر بک کو ری چیک کروانے کے لیے آپ کو 3750 روپیز جو ہے وہ پے کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ کر لینے کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ اپنے جیسے ہی آپ اپنے یہاں پہ سلیکشن کر لیں گے کیٹیگری کی تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو آپ کا فارم بنتا ہے اپلیکیشن فارم وہ یہاں پہ آٹومیٹکلی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلان دیکھ لیتے ہیں کہ چلان کیسے ہوگا۔ چلان اکارڈنگ ٹو دا یہ جو آپ نے انفارمیشن دی ہے اس کے مطابق چلان ہوگا۔ جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا جو ہے وہ چلان جو ہے وہ سامنے آپ کے آ جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ اس کو سیو ایز اے پی ڈی ایف کر لیں، ٹھیک ہے، یہاں سے سیو کر کے پھر جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی آپ اس کو سیو کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ جو انفارمیشن ہے تو سیو کر لینے کے بعد جو ہے نا اس فی کو آپ نے جا کے بینک میں سبمٹ کروا لینا ہے جس بینک کی انسٹرکشن آپ کو دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کی پیمنٹ بنتی ہے یہ بینک میں سبمٹ کروا لینے کے بعد اس کی جو ایک رسیپ آپ اپنے پاس رکھ لیں گے، ایک یونیورسٹی کو بھیجیں گے، جو آپ اپلیکیشن لکھیں گے اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بینک کی فی بھی جو ہے وہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اپلیکیشن کس طرح کی ہے اور اس کا جو ہے وہ جو فارمیٹ ہے وہ کس طرح کا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں سے ہم نے چلان ڈاؤن لوڈ کیا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ فارم کا آپشن بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ فارم اوپن ہو جائے گا کیونکہ یہ ایگزام کنٹرولر آف ایگزامینیشن کو جائے گی، تو اس کے بعد جو اب آپ نے یہاں پہ اپلیکیشن لکھنی ہے کہ میرا رزلٹ کی ڈکلیریشن ڈیٹ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ ڈیٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی اپلیکیشن جب آپ سبمٹ کریں گے تو 40 ڈیز کے اندر رزلٹ مطلب آج اناؤنس ہوا ہے تو 40 ڈیز کے اندر آپ نے اپلیکیشن لکھ دینی ہے اگر آپ نے پیپر چیک کروانے ہیں، ری چیک کروانے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ ساری انٹر کر کے بینک کی ڈیٹیل جو آپ نے فیس سبمٹ کروائی ہے اس کے اوپر چلان نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہے تو وہ آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو بینک کی ڈیٹیلز ہیں وہ انٹر کر کے پھر جو ہے وہ ساری جو ہے وہ اپنا فل ایڈریس سارا کچھ لکھ لینا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ جو ہے وہ انفارمیشن لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے کب کون سی لاسٹ ڈیٹ ہے اور کس طرح جو ہے وہ کتنے دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ سبمٹ کروانی ہے۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ کنٹرول آف ایگزامینیشن کو فارورڈ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔
تو امید ہے آپ کو وہ پھر جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا آپ کو وہ بلائیں گے، جو آپ نے انفارمیشن سیل نمبر لکھا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کے نمبر پہ کال آ جائے یا آپ کو میل آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو بھی کال کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ فلاں ڈیٹ کو آپ آ جائیں، ٹھیک ہے، اور اپنا آنسر بک یا جو بھی ہے آپ ری چیک کر لیں۔ اگر آپ کرنٹلی اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی کے ہی تو خود جا کے وہ آپ جو ہے وہ ایگزام ڈپارٹمنٹ میں آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری انفارمیشن تھی کہ کس طرح سے جو ہے وہ یونیورسٹی آف سعد جموں اینڈ کشمیر مظفر آباد سے جو ہے وہ آپ اپنا پیپر یا آنسر بک جو ہے وہ ری چیک کر سکتے ہیں اور اس کی فی سبمٹ کس طرح کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی کیوری ہو تو آپ جو ہے وہ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔